نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ عزیزہ طالبات اور معلمین و معلمات اور دیگر حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کو بہت سے کامیابی کے راستے دکھائیں گے۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے محنتیں اور کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے کامیابیوں کے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، سبل یہ سبیل کی جمع ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ایک راستہ نہیں بلکہ اللہ بہت سے راستے کھولتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا ملک ہندوستان کی آزادی کے موقع پہ۔ میری عزیزہ طالبات اور دیگر حاضرین، ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1498 میں انگریز ہندوستان میں آیا۔ 1498 میں انگریز ہندوستان میں آیا اور آتا رہا یہاں تک کہ 1601 عیسوی میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں تجارت کی غرض سے قائم کیا، اور بہت سے انگریز تجارت کی نیت سے ہندوستان میں داخل ہوئے، لیکن تجارت تو ان کا ایک بہانہ تھا، اصل مقصد ان کا ہندوستان کے اوپر اپنا تسلط اور اپنا قبضہ جمانا تھا۔ اس کے لیے وہ منظم طور پر کوشش شروع کر دیا۔ خاص طور پر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب 1707 عیسوی میں انتقال کر گئے، جو سلطان ہند تھے، تو انگریز کو بھرپور موقع ملا اور اس نے اپنے تسلط اور اپنے اقتدار کے لیے بھرپور کوشش کیا، اس میں اس کو کامیابی ملی۔ حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کی کوشش اور اس کے ناپاک سازش کو سمجھ لیا اور ہندوستان کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ بھائی یہ انگریز جو یہاں تجارت کے نام پہ آئے ہیں، در حقیقت ان کا مقصد یہاں تجارت کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد ہندوستان کو قبضہ کرنا ہے، ہندوستان پہ اپنی حکومت قائم کرنا۔ اس لیے تم لوگ انگریزوں سے تعلق نہ رکھو، ان سے قطع تعلق کرو اور ان کو ان کے ملک واپس کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئی نہیں۔ 1754 عیسوی میں علی وردی خان، انہوں نے سب سے پہلی جنگ انگریز سے کی۔ 1754 عیسوی میں علی وردی خان نے انگریز سے سب سے پہلی جنگ کی۔ اس کے بعد 1756 میں نواب سراج الدولہ سے انگریزوں کی جنگ ہوئی، جس میں میر جعفر کی عیاری اور اس کے دھوکہ کی وجہ سے
نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد 1799 عیسوی میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے انگریزوں کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بہت ہی مجاہدہ کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ حضرت نے ان لوگوں سے جنگ کی۔ انگریزوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک کہ ہم ٹیپو سلطان کو ختم نہیں کر دیتے ہیں ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے پوری کوشش کی اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا۔ بالآخر 1799 عیسوی میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد انگریزوں کا تسلط بڑھ گیا، ان کا زور بڑھ گیا، ہمت یہاں تک کہ ہوئی کہ 1803 عیسوی میں اس نے اپنی سلطنت کا جھنڈا لال قلعہ کے اوپر گاڑ دیا کہ ہندوستان پہ حکومت انگریزوں کی ہے، ہماری حکومت ہے، اس کا ان لوگوں نے جھنڈا گاڑ دیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ واقعی انگریز یہاں اپنا تسلط چاہتے ہیں، اپنی حکومت چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے اس طرح کا جھنڈا گاڑا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 عیسوی میں انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ صادر کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور انگریزوں سے جہاد کرنا ہم سب لوگوں کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت کے اس فتوے کے بعد مسلمانوں میں بھی اور دیگر لوگوں میں بھی بیداری پیدا ہوئی اور جنگ کا ایک سر شروع ہو گیا۔ جنگ اصلی شکل میں شروع ہو گئی۔ بالآخر 1818 عیسوی میں حضرت مولانا اسماعیل شہید اور حضرت مولانا احمد شہید رحمہم اللہ نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے ٹھان لیا اور بھرپور کوشش کی۔ گاؤں، علاقوں، شہروں اور گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر حضرت نے ہر طرح کے لوگوں کو سمجھایا اور انگریزوں کے خلاف ان کو اسکایا کہ انگریز کا یہ پلان ہے، ہم لوگوں کو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا، اس کو یہاں سے بھگانا ہوگا، ورنہ ایک دور آئے گا کہ ہم سب لوگ انگریزوں کے غلام ہو جائیں گے۔ بالآخر کوشش کرتے کرتے بالا کوٹ کے میدان میں حضرت اسماعیل شہید اور مولانا احمد شہید رحمہم اللہ کو 1831 عیسوی میں شہید کر دیا گیا۔ یہ مولانا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کا ایک لطیفہ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نحو کی کوئی کتاب ان کو پڑھائی، اس میں ایک مثال آئی، ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا۔ تو حضرت مولانا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بزرگ صفت آدمی تھے تو انہوں نے اپنے استاد مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ زید نے عمر کو کیوں مارا؟ تو حضرت نے کہا کہ مثال دینے کے لیے کہا جاتا ہے، کوئی مارا ورا نہیں ہے، زید نے عمر کو مارا نہیں ہے، مثال سے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر زید نے عمر کو نہیں مارا ہے تو پھر کیوں کہا گیا ضرب زید نے عمر؟ زید نے عمر کو مارا۔ جس کتاب میں جھوٹی بات لکھی جاتی ہو، جھوٹی تعلیم دی جاتی ہو، زید نے عمر کو مارا نہ ہو اور پھر بھی کہا جائے کہ زید نے عمر کو مارا ہے، ہم ایسی کتاب کو نہیں پڑھتے۔ چنانچہ حضرت نے پڑھنا چھوڑ دیا۔
حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ صوفی سنت آدمی ہے، بزرگ دل آدمی ہے، یہ مدرسہ کے ماحول میں نہیں چل پائے گا، اس کو خانقاہ بھیج دینا چاہیے۔ چنانچہ ان کو خانقاہ بھیج دیا گیا اور وہ خانقاہی بنے، لیکن علم اللہ پاک نے ان کو بہت عطا کیا تھا۔ علم اتنا عطا کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی سوال کرنے کے لیے احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا تو حضرت احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دائیں کروٹ ہوتے اور پھر اس کے سوال کا جواب دیتے۔ پھر کوئی سوال کرتا تو کبھی بائیں کروٹ ہوتے اور اس کے سوال کا جواب دیتے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کم پڑھا لکھا آدمی صرف عربی سوم تک پڑھا ہے اور اتنے اہم سوالات کا جواب دے دیتا ہے، اور پھر یہ کہ دائیں کروٹ جھکتا ہے، بائیں کروٹ جھکتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ان سے کسی نے جرأت کر کے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ منقولات کے سلسلے میں، احکام شرعیہ کے سلسلے میں اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو دائیں طرف میں جھکتا ہوں اور حضرت امام ابو حنیفہ میرے بازو میں ہوتے ہیں، وہ مجھے سوال کا جواب دیتے ہیں اور میں اس کو بتلاتا ہوں۔ اور جب معقولات کے سلسلے میں، عقلی چیزوں کے سلسلے میں، سائنس کے سلسلے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو بائیں طرف جھکتا ہوں اور شیخ بو علی سینا میرے بازو میں ہوتے ہیں اور اس کے سوال کا جواب وہ مجھے بتلاتے ہیں، پھر میں لوگوں کو بتلاتا ہوں۔ تو اتنے پائے کے بزرگ تھے، اللہ پاک نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ یہ دونوں بزرگ 1818 عیسوی سے انگریز کو بھگانے کے لیے انتھک کوشش کرتے رہے، بالآخر بالا کوٹ کے میدان میں 1831 عیسوی میں یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے۔